یوکرین کی فوج کے پاس گولہ بارود اور دیگر سامان ختم ہو رہا ہے اور یوکرین امریکہ کی جانب سے امداد کے نئے پیکج کے انتظار میں ہے۔ اسپیکر مائک جانسن کا کہنا ہے کہ امریکی سینٹ سے منظور شدہ تقریباً $60 ارب کا بل ایوان نمائندگان میں ووٹ کے لیے پیش نہیں کیا جائے گا۔ امریکی سینٹ کے اراکین کا کہنا ہے کہ امداد فراہم کرنے میں ناکامی ایک سنگین غلطی ہوگی۔ مجھے خدشہ ہے کہ ایوان نمائندگان کی طرف سے پوٹن کی جارحیت کے خلاف جنگ میں یوکرین کو سپورٹ کرنے والی قانون سازی پر غور ہی نہ کرنے کا فیصلہ قومی سلامتی کے معاملے پر سب سے کم نظر فیصلوں میں سے ایک ہے جن کا میں سوچ سکتا ہوں۔ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی نے پیر کو سالانہ عالمی خطرات کے بارے میں اپنے جائزے میں کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین کے لیے مغربی دنیا کی حمایت کم ہونے پر انحصار کر رہے ہیں۔ ہم یوکرین، یورپی سلامتی اور دنیا بھر میں طویل مدتی امریکی مفادات کے لیے ایک انتہائی اہم موڑ پر ہیں۔ میرے خیال میں کانگریس کی طرف سے منظور شدہ ضمنی امداد کے ساتھ یوکرین کے لیے اسٹریٹجک کامیابی اور ولادیمیر پوٹن کے لیے اسٹریٹجک نقصان کو پختہ کرنے کا حقیقی امکان موجود ہے۔ غیر ملکی امداد کے بل میں چینی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بحر الکاہل اور بحر ہند کے خطوں میں واقع ممالک کے لیے اربوں ڈالرز کی فنڈنگ بھی شامل ہے۔ نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ایورل ہینس نے پیر کو قانون سازوں کو بتایا کہ آئندہ سال کچھ علاقوں میں جارحیت میں اضافے کا امکان ہے۔ بیجنگ اپنے پڑوسیوں کو ڈرانے دھمکانے اور خطے میں معاملات کو اپنی ترجیحات کے حساب سے تشکیل دینے کے لیے اپنی فوجی قوت کا استعمال جاری رکھے گا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ چین مزید جدید آلات فراہم کرے گا، نئی ٹیکنالوجیز کو تعینات کرے گا اور خصوصی طور پر تائیوان کے معاملے میں مشترکہ کارروائیوں کے لیے زیادہ قابلیت حاصل کرے گا۔ لیکن ہاؤس ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک غیر ملکی امداد کے بل پر غور نہیں کریں گے جب تک کہ امریکی امیگریشن کے قانون میں ایسی تبدیلیاں نہیں کی جائیں جو امریکہ اور میکسیکو کی سرحد کو زیادہ محفوظ بناتی ہیں۔ ہم اپنے محنت سے کمائے گئے ٹیکس ڈالرز لے کر انہیں 5000 میل دور بھیج رہے ہیں جس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آ رہا۔ دریں اثنا ہماری سرحد کھلی ہوئی ہے اور ہمارے امریکی شہریوں کو ہماری گلیوں میں قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک اراکین اور کچھ ریپبلکنز غیر ملکی امداد کے بل پر ووٹ کروانے کے ممکنات کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں اسرائیل کے لیے تقریباً $14 ارب کی امداد اور غزہ کے لیے ضروری انسانی امداد بھی شامل ہے۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔